زیتون کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ تر صرف اسپین اور اٹلی میں کاشت کی جاتی ہے، لیکن اب یہ بلوچستان کی بھی پہچان بنتا جا رہا ہے۔ لوریلائی میں کاشت کیے گئے زیتون سے تیار ہونے والا تیل اب بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے فخر کا باعث بن رہا ہے۔ یہ ضلع اب زیتون کے باغات سے اپنی نئی پہچان بنا رہا ہے۔ چلیے ملتے ہیں یہاں کے ایک مقامی کاشتکار عبدالجبار سے، جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جب اولیو سے پہلے یہاں پہ بادام، خوباندی سے یہاں بادام کی یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار سردی اس کو پھول کو گرا دیتا تھا اور باقی کو کبھی کھیڑا لگتا تھا، کبھی خراب ہوتا تھا، کبھی بارشوں سے، کبھی ڈراؤٹ سے بہت بری حالات تھی انکم نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب ہم نے اولیو کی طرف توجہ کی تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی بہتر ہو گیا ہمارا معاشی حالات۔ زیتون کا درخت کم پانی میں بھی پلتا ہے اور اس پر خشک سالی کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، اگرچہ پانی کی کمی کے سبب یہ پل نہیں دیتا، مگر جیسا ہی دوبارہ پانی ملے تو یہ پھر سے باراور ہو جاتا ہے۔ اس کی یہی خصوصیات اسے بلوچستان کی خشک زمین کے لیے موزوں بناتی ہیں۔ عبدالجبار کی باغات میں اگنے والے زیتون سے تیار ہونے والا تیل نیو یارک انٹرنیشنل اولیو آئل مقابلے میں سلور ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، ایک ایسا اعزاز جس نے نہ صرف علاقے کے کسانوں کا اعتماد بڑھایا ہے بلکہ بلوچستان کو زیتون کی پیداوار کے حوالے سے عالمی سطح پر نمایاں مقام بھی دلایا ہے۔ وہاں جو عام روٹین کا تیل ٹیسٹ ہوا ہے وہ ایشیا میں فرسٹ اور باقی دنیا میں 4 پوزیشن اس نے وہ حاصل کی، لیکن انشاءاللہ اگر تھوڑا سا ہم اور بھی محنت کریں کوالٹی پہ انشاءاللہ ہم فرسٹ ایوارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کسانوں کو آج بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف فارمر کے لیے کہ اس کے جو سٹوریج کا مسئلہ ہے کہ وہ تیل سٹور کرے، اور مشین کا مسئلہ ہے کہ وہ مشین وقت پہ اپنا تیل ایکسٹریکٹ کرے، نکال دے، اس میں بوتل کا جو شیشے کا بوتل کا اس کا فارمر کا ضرورت ہے۔ ڈاکٹر خیر محمد کاکڑ بلوچستان میں زیتون کی کاشت کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق زیتون کی کاشت صرف ایک زرعی منصوبہ نہیں بلکہ خطے میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی ایک مؤثر حکمت عملی بھی ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج ہے کہ ملک کے ایک حصے میں، اس پیارے وطن میں ایک حصے میں جو ہے فلڈ آ رہا ہے، اسی ٹائم ایٹ اے ٹائم ملک کے دوسرے حصے میں جو ہے ڈراؤٹ ہے۔ بیسڈ آن دیٹ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دین گورنمنٹ آف بلوچستان نے ڈیسیجن لیا کہ اولیو کی طرف آیا جائے۔ اس میں ہم فارمرز کمیونٹی کو جو ہے نا پودے بھی دے رہے سبسیڈائز ریٹس پہ، 67% جو ہے گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے، 33% جو ہے وہ فارمر کا شیئر ہے، بوتھ ان پلانٹس اینڈ ڈرپ اریگیشن۔ اسی طرح مشینری اینڈ اکوپمنٹس میں اب ہم ان کو 50% جو ہے گرانٹ دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں زیتون کی کاشت کے لیے جدید ٹیکنالوجیز اپنائی جا رہی ہیں، جن کی مدد سے پودوں کی افزائش کے عمل کو نہ صرف تیز بلکہ مؤثر بھی بنایا جا رہا ہے۔ ان سب اقدامات کی وجہ سے پاکستان نہ صرف اپنی زمین پر زیتون کی کاشت میں خود کفیل ہو رہا ہے بلکہ اب دیگر ممالک کو مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ نائجیریا کو 1,00,000 ایکڑ کے اوپر اس کے پودے دے رہے ہیں، اس کا ڈرپ دے رہے ہیں، اس کی مشینری اکوپمنٹس دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر دے رہے ہیں۔ لوریلائی کے زیتون کے باغات کی کہانی ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلیوں کی چیلنجز کو بہتر انداز میں مقابلہ کیا جائے تو یہی مشکلات مواقع میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ رانی واحدی، DW اردو، لوریلائی، پاکستان۔